صاحب یہ سوال ہے پچھلی دفعہ کے حوالے سے کہ آپ نے کہا تھا کہ ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی کا نکاح جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتا، لیکن اگر ولی جو ہے وہ اپنی بچی کی شادی کہیں زبردستی کرا رہا ہو تو اس صورت میں اگر لڑکی تو بیچاری مجبور ہے، اگر وہ کہیں چلی جائے تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہوگا؟ یا لڑکی کو کوئی ورغلا کے لے جائے، نا سمجھ بچی ہے کہیں چلی گئی، اس صورت میں جو ہے وہ آگے شریعت ہماری کیا کہتی ہے؟ دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہوگا یا نہیں ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں کہیں کورٹ میرج وہ ان کی ہو جاتی ہے، لڑکی کہیں کر لیتی ہے۔ دیکھیں جہاں تک اللہ تعالیٰ نے باؤنڈ کیا ہے ایک لڑکی کو کہ وہ اپنی ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، باؤنڈ کیا ہے نا کہ لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو نہیں سکتا، اور ایک بچی کا ولی کیا اس کا باپ، اور عموماً جو ہے باپ ہی کیئر ٹیکر ہوتا ہے اپنی بچی کا۔ ایک جو لڑکی وہ دیکھیں وہ ریئر کیسز ہیں، ہم ریئر کیسز پر بات نہیں کریں گے کہ جو کرپٹ والد ہوتے ہیں، یہ ریئر کیسز میں عموماً جو یوزلی جو فادر ہوتا ہے وہ اپنی بچی کا پروٹیکٹر ہوتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، یہ ہم میجورٹی کی بات کر رہے ہیں، غالباً ایسا ہی ہوتا ہے، ریئر کیسز کی بات نہیں کریں گے، وہ 10% ہوگا، زیادہ سے زیادہ 5% ہوگا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بچی کو باؤنڈ کیا ہے، چاہے کتنی بھی اس کی ایج ہو جائے، وہ اپنی ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، لا نکاح الا بولی، یہ لام النفی للجنس سے وہی جو لا الہ الا اللہ پر داخل ہوا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے مگر یہ کہ ولی کی اجازت کے ساتھ، جب تک ولی اجازت نہ دے۔ ہاں لیکن اگر ایسا ہے کہ ولی جو ہے وہ زبردستی اپنی بچی کی کہیں شادی کر رہا ہے جہاں بچی کی مرضی نہیں ہے، لڑکی کی مرضی ہے ہی نہیں، لیکن زبردستی شادی ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ولی کو بھی باؤنڈ کیا ہے، اگر یہ حرام ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ کیا کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ لا تنکحوہن الا باذنہن، یہ لام النہی ہے اور اللہ کے سیاق میں آیا ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی ان کی اجازت ان کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی والد اپنی بیٹی کا نکاح زبردستی کرواتا ہے تو یہ بھی حرام ہے، اتنا ہی حرام ہے، ہاں اتنا ہی حرام ہے جتنا ایک بیٹی کا اپنے والد کی مرضی کے بغیر نکاح کرنا ہے، بھاگ کر کرنا ہے، والد کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے اس ماحول میں اگر ایک لڑکی نکاح کر لیتی ہے جا کے کسی لڑکے کے ساتھ، تو اس کو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس جو نکاح جو عدالت میں ہوتا ہے جج کے سامنے، اس کو تو نکاح کنسیڈر کیا جاتا ہے باقاعدہ، بھائی ٹھیک ہے محکمہ جو ہے، لیکن اسلام میں کیا وہ منعقد نہیں کیا؟ وہ اس صورت میں ہوتا ہے، دیکھیں یہ آخری صورت ہوتی ہے، پہلے اس بات کی کیا شورٹی ہے کہ جس لڑکے کے ساتھ وہ جا کر نکاح کر رہی ہے آیا وہ لڑکا جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے بھی کہ نکاح کے لیے نہیں ہے؟ لڑکی کو کیا یہ پتہ ہے کہ نکاح کے کمپیٹنٹس کیا ہوتے ہیں، اہلیت نکاح کیا ہے؟ کیا لڑکی کو یہ پتہ ہے کہ نکاح کی اہلیت کیا ہے، کہ جس سے میں شادی کرنے جا رہی ہوں یہ نکاح کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ بھائی ٹین ایج لڑکی ہے، جذباتی باتیں یا کوئی ایسا کانٹینٹ دیکھ کر وہ گھر سے بھاگ جائیں، اور اس کے بعد کون ذمہ دار ہوگا کہ بچی کو جا کر کیا اس بچی کے ساتھ ہوتا ہے؟ اس بچی کو جا کر آگے بیچ دیا جائے، اس کو طلاق دے دی جائے، شوہر جو ہے کمپیٹنٹ نہ ہو چھوڑ کر چلا جائے، اس کو کہاں جائے گی بچی؟ نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی۔ دیکھیں اس صورت میں ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اس میں بڑے فوائد تھے، اور اللہ تعالیٰ نے رشتے ایسے نہیں بنائے۔ اگر ایک بچی کا باپ اس کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے اور اس بچی کے دودھیال میں کوئی اس کا پروٹیکٹر نہیں ہے، تایا چچا بھی نہیں ہے، دادا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے ننیال تو پروٹیکٹ کرتا ہے نا، ماموں ہیں خالائیں ہیں، ان سے بات کرے کہ میرے والد جو ہے اس جگہ میری شادی کر رہے ہیں میری مرضی کے بغیر اور میں کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ ذرا اس رشتے کو دیکھ لیجئے، بھائی کوئی تو ہوگا یار، ماموں لوگ تو ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں۔ بھائی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں ننیال جو ہے ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عبد المطلب جو تھے
عبد المطلب ان کے والد جو تھے وہ انہوں نے مدینہ میں نکاح کیا تھا. مدینہ میں نکاح کیا تو یہ وفات پا گئے تھے ان کے والد. تو عبد المطلب بچپن میں اپنے ننیال میں کہا مدینہ میں رہے. مدینہ میں رہے لیکن جب عبد المطلب کے چچا کو پتہ چلا کہ میرا ایک بھائی کا بیٹا ایک مدینہ میں ہے تو وہ ان کو وہاں سے مدینہ سے لے آیا. ان کے چچا اچھے تھے, وہ فوت ہو گئے. تو دوسرے چچا نے کیا کیا کہ ان کے اس صحن پر قبضہ کر لیا. اس کی کچھ جگہ تھی, پراپرٹی تھی جس پر قبضہ کر لیا. یہ سیرت کی کتابوں کا واقعہ وہ سنا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت پرانا ہے, ہمیشہ یہ ننیال سپورٹ کرتا ہے. تو کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے ننیال کو جو مدینہ میں تھا ان کو پیغام بھیجا. ننیال والے آئے, اس کے ماموں آئے 70 لوگوں کو لے کر, اور انہوں نے کہا کہ میرے جو بھانجا ہے اس کی پراپرٹی اس کو واپس کرو ورنہ میں تم سے جنگ کروں گا. وہ پراپرٹی لے کر دی. یہ چھوڑیے, جب اللہ کے رسول کے چچا عبداللہ کو نظر جو مانی تھی کس نے؟ عبد المطلب نے, کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا. یہ نظر مانی تھی کس نے؟ عبد المطلب نے. اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے دیے. اب قرآن اندازی میں نام 3 بار نکلا کس کا؟ عبداللہ کا, اللہ کے رسول کے والد کا نام عبداللہ کا. تو جب ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے بیت اللہ میں تو آئے کون؟ پروٹیکٹ کرنے کے لیے کون آئے؟ عبداللہ کے ماموں لوگ, ننیال کے لوگ آئے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی, ہم اپنے بچے کی قربانی نہیں ہونے دیں گے. یہ کیا کہے, آپ 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہمارا بچہ جو ہے وہ ذبح کر رہے ہیں. تو پھر وہ قرآن دازی ہوئی تھی, 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام, پھر 10 اونٹ پھر عبداللہ کا نام, یہاں تک کہ 100 اونٹ کی پرچی نکلی. اور پھر عبداللہ جو ہے وہ بری ہو گئے اور عبداللہ کی جگہ پر 100 اونٹ ذبح کیے گئے تھے. اور یہ عربوں میں دیت ٹھہری کہ ایک انسان کے قتل کے بدلے میں قصاص کیا, دیت کیا ہوگی؟ 100 اونٹ ہوں گے. تو دیکھیں ننیال اس وقت بھی پروٹیکٹ کرتا تھا, آج بھی ایسے ہی ہیں. چندہ ماموں کا کانسیپٹ کیوں بنا ہے؟ چچا ماموں چندہ چچو کا کانسیپٹ کیوں نہیں بنا ہے نا؟ مطلب کہنے کا بات یہ ہے کہ بچی بجائے اس کے بھائی برائی کے برائی کیسے کر سکتی ہے؟ اگر ٹھیک ہے اس کا والد اس کو زبردستی کر رہا ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ جا کر جو ہے برائی کرے گی, ایک دوسرا نیگیٹو راستہ اپنائے گی. وہ اپنے خاندان میں سے کسی کو اپروچ کرے جو اس کو پروٹیکٹ کرے کہ بھئی میری شادی گھر میں زبردستی ہو رہی ہے, میں نہیں کرنا چاہتی. اللہ نے دونوں کو باؤنڈ کیا ہے. کسی مفتی سے, کسی ایسے جو لیڈ کر رہے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے, ان سے جا کر مسئلہ کر کے میرے والد جو ہے زبردستی میری شادی کر رہے ہیں, جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی رضامندی معلوم کی جائے لڑکی کی. وہ کر ہی نہیں سکتا ہے والد رضامندی ایسے. مسجد کو اپروچ کر سکتے. تو کوئی بھی بھائی خاندان میں ایسا ہوگا, گھر سے بھاگنا یہ کوئی حل نہیں ہے, سلوشن نہیں ہے, ایلوپمنٹ سلوشن نہیں ہے. ہر چیز کا دیکھیں ایک پازیٹیو سلوشن ہوتا ہے. یہ پازیٹیو سلوشن یہ ہے. اور بھائی کتنی بچیاں ایسے ٹین ایج میں ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا, وہ گھر سے بھاگ گئی, ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ماں کی حالت دیکھی ہے آپ نے کبھی؟ اس کی کیا حالت ہوئی ماں کی؟ بعد میں پھر بچیاں کیوں جو ہے واپس آ گئیں. دیکھیں یہ جو شادی کا معاملہ ہے, نکاح کا معاملہ ہے, یہ ایک سوشل ہے, یہ ایک ذمہ داری کا معاملہ ہے. اس کے ساتھ انسان کی زندگیاں وابستہ ہوتی ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ لڑکے کو آزادی ہے, لڑکے کی نکاح کرنے کے لیے ولی شرط نہیں ہے, لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ لڑکے کو بھی اپنے ولی بنانے چاہیے. ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بھی غلط ہو جائے, لڑکی والے غلط کر دیں, کیونکہ جب اس کے ولی نہیں ہے, کوئی اس کے ساتھ ہے ہی نہیں, اس کی فیملی نہیں ہے اس کو سپورٹ کریں, لڑکی والے اس کو ٹارچر کریں, تنگ کریں, پریشان کریں. تو دیکھیں یہ جو فیملی سسٹم ہے یہ بہت اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے ہی نہیں بنایا. یہ انسان کی پروٹیکشن کے لیے, اس کی ایموشنز کے لیے, اس کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے ہے.
اس کا پریشر ہوتا ہے تاکہ ایک فریق دوسرے فریق پر ظلم یا ٹارچر نہ کر سکے، اس کو تکلیف اور اذیت نہ دے سکے۔ یہاں اگر لڑکی کی بیک پر اس کی فیملی ہے تو اس کو پروٹیکٹ کرے گی، لڑکے کی بیک پر اس کی فیملی ہے لڑکے کو پروٹیکٹ کرے گی، تو دونوں زیادتی سے ظلم سے بچے رہیں گے۔ کئی کیسز میں لڑکوں پر زیادتی ہوئی ہے، لڑکوں پر ظلم ہوا کیونکہ وہ اکیلے تھے، لڑکوں کو ٹارچر کیا گیا ہے۔ تو شیطان تو ہے نا لگا ہوا، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو شیطان ورگ لائے، وہ لڑکے کو ٹارچر کرے، لڑکے پر پریشر ڈالیں۔ تو دیکھیں یہ ایک فیملی ایشوز ہے، سوشل سسٹم ہے، اور یہ یورپ میں ہوتا ہے کہ یہاں لڑکی لڑکا بس مل گئے، نہ اس کی فیملی کو پتہ نہ اس کی فیملی کو پتہ۔ اچھا ایک سوال جو ہے یہ آیا تھا جی کہ یہ بیوہ جو ہے خاتون کو اپنے نکاح کے لیے تو کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ایک طلاق یافتہ جو ہے اس کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو بھی ہے؟ طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو وہ بھی ولی کے اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرے گی۔ ہاں یہ ہے کہ جب وہ پسند کرے گی اپنے لیے تو اپنی زبان سے کہہ دے، کیونکہ اب اس کی ہیزیٹیشن نہیں ہے۔ اب تو ہمارے یہاں کنواری لڑکیوں کی ہیزیٹیشن نہیں ہے، اس زمانے میں تھی، اس لیے کہا گیا کہ اگر وہ خاموش رہتی اس کی رضامندی ہے۔ تو وہ اگر سلیکٹ کرتی ہے کوئی لڑکا، اس کو ایکسپیرینس ہو چکا ہے نا، وہ متقلہ ہے، بیوہ ہے، تو اگر وہ اپنے ولی سے کہتی ہے کہ مجھے فلاں لڑکا پسند ہے، آپ بھی اس رشتے کو دیکھ لیں، اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، شرعی قباحت دیکھیں لڑکے میں، یعنی وہ نکاح کی اہلیت ہے لڑکے میں، کمپیٹنس ہے نکاح کے لیے، تو پھر ولی اس کو منع نہ کریں، ولی نہ اس کو منع نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کمپیٹنس نکاح کی اہلیت بتائی ہے، دیکھیں وہ ظلم پر مبنی نہیں ہے، وہ جسٹس پر مبنی ہے، وہ کریٹر ہے، اس کو پتہ ہے، اس کے سارے جو قانون ہیں، ساری جو ایجوکیشن ہے وہ انسان کی پروٹیکشن کے لیے ہی ہیں، دنیا میں بھی اس کی پروٹیکشن اور آخرت میں اس کی پروٹیکشن کے لیے ہے۔ ولی میں ایک اور سوال یہ بھی آیا تھا کہ ولی میں کون کون آتے ہیں؟ ولی میں والد ہے، والد نہیں ہے تو اس کا سگا بھائی ہے، بھائی نہیں ہے تو پھر اس کا چچا یا تایا ہو سکتا ہے، سگا چچا اور تایا، اگر وہ نہیں ہے ماموں ہو سکتا ہے، دادا ہو سکتا ہے، نانا ہو سکتا ہے۔ چھوٹا بھائی بھی آتا ہے؟ ہاں بھائی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ ولی ہے، وہ بھی آئے گا جی۔ اگر ایک ایسی خاتون ہے کہ اس کا بیٹا ہے تو بیٹا اس کا ولی ہوگا۔ ہمارے ساتھ انڈونیشین یونیورسٹی سے ایک لڑکا پڑھتے تھے، ابن العارفین، انہوں نے اپنی والدہ کا نکاح کروایا، وہ ولی بنے، اور ان کہا کہ بھائی جب اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے نکاح کرنے کی، اگرچہ ہم بڑے ہیں تو آپ کا یہ حق ہے، رائٹ ہے، آپ کریں نکاح، ہم آپ کا نکاح کروائیں گے۔ اتنے براڈ مائنڈڈ تھے وہ، انہوں نے اپنی والدہ کا نکاح کروایا۔ تو بیٹا بھی جو ہے وہ اپنی ماں کا ولی بن سکتا ہے؟ ہاں بالکل بالکل، تو انہوں نے ماں کا نکاح انہوں نے کروایا۔ دیکھیے اتنا نیرو مائنڈڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہے اس طرف سے معاملہ جو ہے وہ سیکیورٹی کے لیے رکھا ہے، وہ پروٹیکشن کے لیے ہے، اس میں تحفظ ہے، اس میں ہمارے لیے یہی اس میں فوائد ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نیکسٹ کوسچن پر بات کرتے ہیں، نیکسٹ ٹاپک پر ہمارا نہیں کنٹینیو رکھتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ڈسکنیکٹ کرنا تو آپ ڈسکنیکٹ کر دیں، نیکسٹ سیشن لے لیتے ہیں۔